السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ اشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے الطاف حسین کو کلین چٹ دے دی، ناکافی ثبوت کی بنیاد پر منی لانڈرنگ کیس خارج۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے، کراچی کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ سرل المیڈا کا معاملہ مزید الجھ گیا، کون صحیح کون غلط؟ وزیر داخلہ چودھری نثار کی پریس کانفرنس کے بعد فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اور پاکستان کرکٹ کے لیے تاریخی دن، پہلا ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ جاری، کیا شائقین کی دلچسپی بڑھ سکے گی؟ لندن میں منی لانڈرنگ کیس، 6 لوگوں کو حراست میں لیا گیا، 11 سے پوچھ گچھ کی گئی، کل 28 انٹرویوز لیے گئے۔ 100 کے قریب ایسے گواہ تھے جن کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، 9 مقامات کی تلاشی لی گئی اور کیس کا تمام تر پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا، لیکن تمام تر تحقیقات کے باوجود الطاف حسین کے خلاف کیس بنانے کے لیے کافی ثبوت اکٹھے نہیں ہو پائے۔ اب تحقیقات مکمل ہو چکی ہے، فائنلی ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے خلاف لندن میں منی لانڈرنگ کیس ختم کر دیا گیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے الزامات واپس لے لیے ہیں۔ محمد انور اور سرفراز مرچنٹ کے خلاف بھی ثبوت نہیں مل سکے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی کراؤن پروسیکیوشن اب یہ کہتی ہے کہ الطاف حسین یا کسی اور ملزم کے خلاف مزید کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی اہم خبر ہے جو لندن سے سامنے آئی ہے اور ایسے حالات میں سامنے آئی ہے جب متحدہ لندن ایک بار پھر ہمیں متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے بانی کا ویڈیو پیغام سامنے آ چکا ہے اور گزشتہ روز ہی خواجہ اظہار اور عامر خان سمیت پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں ان کی رکنیت ختم کرنے کا اعلان بھی ہوا ہے۔ رات میں منی لانڈرنگ کیس کا خاتمہ متحدہ لندن میں نئی روح پھونک سکتا ہے، پارٹی کو پھر سے منظم کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو کہ لندن سے ہوئی۔ آج کی ایک اور اہم بڑی ڈیولپمنٹ کی جانب اب آگے بڑھیں گے۔ معروف انگریزی اخبار کے صحافی سرل المیڈا کی بات کرتے ہیں جن کا معاملہ الجھتا چلا جا رہا ہے۔ سرل المیڈا کی ایک سٹوری، ایک خبر، لیکن کس طرح سے یہ خبر دی گئی، کیوں دی گئی، کس کے کہنے پر دی گئی اور خبر میں کتنی صداقت ہے، اور المیڈا کا نام ہی ECL میں کیوں ڈالا گیا؟ پچھلے 3-4 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آج وزیر داخلہ چودھری نثار نے جواب دیا ہے۔ انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی، میڈیا کو آگاہ کیا کہ سرل المیڈا کی خبر سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچا ہے۔ اس خبر میں دشمن کا موقف بیان کیا گیا ہے، ایک تماشا لگا دیا گیا ہے۔ سرل المیڈا نے خود اعتراف کیا کہ اس نے جس سے رابطہ کیا سب نے اس خبر کی تردید کی ہے، لیکن اس کے باوجود خبر کو شائع کر دیا گیا اور حکومتی تردید کے باوجود صحافی اپنی خبر پر ڈٹا رہا، جس پر وزیر اعظم نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا اور تحقیقات میں شامل کسی شخص کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جا سکتا۔ یہی وہ وجہ ہے، یہی انہوں نے سبب بتایا کہ جس کی وجہ سے سرل المیڈا کا نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ چودھری نثار نے مزید کیا کہا تھا، آپ کو ان کی گفتگو کے کچھ حصے سنواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پر آئی حکومت نے اس کی تردید کی، بالکل APNS سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ معاملہ وہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا، ختم ہو جاتا، مگر اس جرنلسٹ نے پھر ٹویٹ کیا اور اپنے اس میں کہا کہ اسٹینڈ بائی ایچ ورڈ آف اسٹوری۔ تو بھائی اسٹینڈ بائی اٹ تو کس نے تمہیں بتایا؟ ہم یہ بھی پریشر نہیں ڈالیں گے، مگر کچھ اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے۔ ہم نے اسے صرف یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ ایویڈنس درست ہے یا غلط ہے، یہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا۔ میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا سورس کون ہے، آپ پتہ نہیں، وہ بہت زیادہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا ایک پروفیشنل، میں اس کو احترام کرتا ہوں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں، اور یہ امریکہ جیسے ملک میں عدالتیں فیصلہ کر چکی ہیں کہ جہاں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو یا نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہو وہاں سوچ بتانی چاہیے، مگر میں اس میں نہیں جانا چاہتا، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ مگر کوئی انکوائری ہو رہی ہو اور اس میں کوئی ایویڈنس آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہو اور آپ سے پوچھنا ہو کہ کیا یہ ایویڈنس صحیح ہے یا غلط ہے اور اس میں آپ کی گواہی ضروری ہے، کیا پھر آپ کا پاکستان میں رہنا ضروری نہیں بنتا؟ وہ شخص کٹہرے میں کس طرح آ سکتا ہے اگر جس کو اس نے یہ خبر دی ہے وہ ملک سے چلا جائے؟ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہو تو سورس بتانا ضروری ہے۔ چودھری نثار کو آپ نے سنا، لیکن وزیر داخلہ کی اس گفتگو سے معاملہ مزید الجھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ بقول چودھری نثار کے سرل المیڈا نے جس سے رابطہ کیا سب نے خبر کی تردید کی،
جبکہ ڈان اخبار واضح کر چکا ہے کہ یہ خبر 2 سے 3 ذرائع سے تصدیق کے بعد شائع کی گئی۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم نے ڈان کے ایڈیٹر ظفر عباس صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا موقف جانا جا سکے، حقیقت کا پتہ لگایا جا سکے، لیکن انہوں نے آن ایئر بات کرنے سے انکار کیا اور ان کا یہ موقف ہے کہ وہ ٹی وی پر نہیں آنا چاہتے، وہ جو بھی کہیں گے اپنے اخبار کے ذریعے ہی کہیں گے۔ بہرحال اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا کسی صحافی سے اس کے ذرائع پوچھے جا سکتے ہیں؟ کیا واقعی سریل المیڈا کی خبر سے ہماری قومی سلامتی کو نقصان پہنچا ہے؟ اور وزیر داخلہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ مزید 2 سے 3 افراد سے تفتیش ہو رہی ہے جو صحافی نہیں ہیں، ان کو بھی ECL پر ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ 2 سے 3 لوگ آخر ہیں کون؟ انہیں آپ جانیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے پاکستان 7۔ ویلکم بیک۔ سریل المیڈا سے متعلق وزیر داخلہ کی آج کی پریس کانفرنس، اسی پر ہم بات کریں گے۔ آج نیوز کے بیورو چیف اسلام آباد سے شوکت پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ پراچا صاحب آپ کا۔ آج ہونے والی یہ پریس کانفرنس بڑا انتظار کیا جا رہا تھا کہ سریل کی سٹوری سے جو معاملات ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے، کچھ وضاحت ہوگی، لیکن معاملہ مزید الجھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ حکومت نے کیا یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا حکومت صحافی سے اس کے ذرائع پوچھ سکتی ہے؟ کیونکہ جیسے چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر صحافی کو ذرائع بتانے چاہیے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، یہ تو خیر جو ہمارا پروفیشنل ایتھک ہے کہ اگر سٹوری غلط ہے تو پھر تو آپ انویسٹیگیٹ کریں گے۔ سب یہ مانتے ہیں کہ سٹوری کے کنٹینٹ پہ بات نہیں ہو رہی، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ آ گیا تو اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اب ECL پہ بھی ڈال دیا۔ آج ہی کی پریس کانفرنس میں جب آپ بات کر رہی تھیں تو پہلے تو کہا گیا، خود وزیر داخلہ، ملک کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تحقیقات ہونی چاہیے پھر ECL پہ ڈالا جانا چاہیے۔ یہاں الٹا ہے کہ چونکہ تحقیقات ہونی ہے تو اس لیے ہم نے ECL پہ ڈالا ہے۔ بلاول بھٹو کا بھی ابھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک جمہوری حکومت میں، جمہوریت میں لوگوں کی نقل و حرکت پہ پابندی لگائی جائے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ECL ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور اسی ECL کے تناظر میں موجودہ گورنمنٹ جس میں وزیر داخلہ چودھری نثار ہی ہیں، 3 ایگزامپلز ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیتے کہ جنرل پرویز مشرف کا نام ECL پہ ہٹا تو ملک کی عدالت نے بھی کچھ آبزرویشن دی تھی، وہ بھی ذرا جواب دے دیتے۔ پھر ایان علی کیسے ایئرپورٹ پہ ایک دن پہنچ گئی تھی، اس کے بعد اس کو تو منع کیا گیا، کراچی سے وہ مڈل ایسٹ جا رہی تھی، کہا گیا کہ نہیں ابھی واپس جاؤ، تمہارا نام ECL پہ آنا ہے، اور رات کو پتہ چلا 5-6 بجے کوئی فلائٹ تھی، رات کو پتہ چلا کہ اس کا نام ECL پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب سیریل المیڈا والا معاملہ ہے تو اس لیے جو ریاست ہے، ریاستی قوانین سب کے لیے ایک ہوتے ہیں۔ کیا جنرل مشرف کے لیے اور ہے، کیا ایان کے لیے اور ہے، کیا المیڈا کے لیے اور ہے؟ ہم ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑھتے۔ ریاست سب کی ماں ہوتی ہے، ریاست سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے پراچا صاحب، آپ نے بڑا وضاحت کے ساتھ جو ECL سے متعلق مثالیں تھیں وہ سامنے رکھ دی ہیں ساری کی ساری۔ اب یہاں پھر وہی سوال ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار نے یہ بھی کہا کہ 2 سے 3 لوگ اور ہیں جو کہ جرنلسٹ نہیں ہیں، ان سے بھی معاملے کی تفتیش کی جائے گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے نام تو ECL پر پہلے نہیں ڈالے گئے، اب شاید ڈالے جائیں۔ جب آپ انٹرو پڑھ رہی تھی تو میں ایگزیکٹلی یہی سوچ رہا تھا کہ چودھری نثار علی خان کی اس پریس کانفرنس میں المیڈا والی بات خبر نہیں ہے۔ المیڈا کا نام ECL پہ ڈال دیا، وہ پرانی خبر ہو گئی۔ اصل خبر انہوں نے یہ دی ہے کہ وہ 2 سے 3 بندے جو اور ہیں وہ کون ہیں۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے، نیشنل سیکیورٹی میٹنگ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن کیا جاتا ہے، اس میں جو انوائٹیز ہوتے ہیں ان کا نام نوٹیفائی کیا جاتا ہے، وہ کیا گیا۔ اس میں کابینہ کے وزراء تھے، ان کے نام ظاہر کیے گئے، اس میں سیکیورٹی کے اعلیٰ حکام تھے، نام بتائے گئے۔ آج اچھا ہوتا جن کے خلاف چودھری نثار علی خان بتا رہے ہیں کہ تحقیقات ہو رہی ہے 2 سے 3 بندے، کیا وہ کابینہ کے وزراء ہیں؟ اگر ہیں تو وہ بتا دیا جائے۔ وہ کیا ہائی آفیشلز ہیں جو سول بیوروکریسی کے لوگ وہاں موجود تھے اور ہمیں معلوم ہے کون کون موجود تھے، کیا وہ ہیں؟ یا جو فوج کے اعلیٰ حکام آئے ہوئے تھے کیا وہ ہیں؟ تو یہ اصل خبر یہ نہیں ہے کہ سیریل المیڈا کی تحقیقات ہوں گی، 3-4 دن میں معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اصل خبر
फवाद चौधरी निसार अली खान ने ये दी है कि सिरल अलमीडा के अलावा भी 2 से 3 बंदे हैं, वो कौन है, लेकिन मुझे उनके तो इस नाम नहीं बात का दिए गए। इंतजार बहुत है। शुक्रिया शौकत पराचा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे, और इस खबर की वजाहत करते हुए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस कर रहे थे कि वो 2 से 3 लोग कौन हैं, उनके नाम भी दिए जाने थे। बहरहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, आज पाकिस्तान डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उस बारे में हमारे साथ रहिए।